नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। Let's explore the next chapter. हमने gentleness पढ़ा, हमने जुल्म पर पढ़ा। अब हम इंशाल्लाह आज अगला चैप्टर पढ़ेंगे असब्र। सौद ब रो इसका रूट वर्ड है। असब्र अलल अमर का मतलब होता है बहादुर होना, टू बी ब्रेव। सब्र उन्नासी शै, टू स्टॉप वन सेल्फ, अपने आप को रोकना, अपने आप को रोक के रखना। सब्र दाबा is to keep tied up an animal without fodder, किसी जानवर को बांध के रखना खाने के बगैर। क्या ये जुल्म नहीं होगा? अरब कल्चर में खास तौर पे जानवरों को बांध के ऐसे हालत में रखते थे कि उनकी एंड्योरेंस बिल्ड अप करने के लिए। हम क्या ऐसे अपने आप को कर सकते हैं? हम जैसे रोजे में अपने आप को खाने से अपने हाथ रोकते हैं और अपना मुंह रोकते हैं, इसी वजह से to build up a strength, inner strength and endurance within ourselves. So why Ramadan is also called the month of sabr, है ना? ये भी कहा जाता है इसको। सब्रतुन नफ्सी, oneself, अपने आप को रोकना from anything one may like or dislike। इंसान को पसंद भी बहुत आए या उसको नापसंद भी बहुत आए। देखिए, जिंदगी में हम बहुत सारी चीजों को से मोहब्बत भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जायज हो। तो सब्र भी यही होगा, हम उन चीजों से जिनसे हम मोहब्बत करते हैं और वो हमारी दीन का हिस्सा नहीं है, तो हम अपने आप को रोक के रखेंगे। एंड और ऐसी भी चीज हो सकती है कि जो मुझे पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नींद बड़ी पसंद, लेकिन जब अजान की फजर की आवाज आएगी, अजान का वक्त आएगा, तो उस वक्त मुझे मुश्किल तरीन अपने आप को लग रहा है, लेकिन मैं अपने आप को सब्र के साथ उठूंगी, फिर वुजू करूंगी और नमाज पढ़ूंगी। उस वक्त आपको दिल चाह रहा है कि आप सोते रहें, है ना? होता है, सबके साथ भी होता है ना जिंदगी में। लेकिन अपने आप को सब्र जो है वो बिल्डअप करना है। आई डोंट फील लाइक फोर गोइंग इट, फिर भी मुझे फोर गो करनी पड़ेगी इस वक्त। ठीक है, सो दैट्स जस्ट वन लिटिल एग्जांपल इन आवर डेली लाइफ। सब्र, इससे साबिर, सबूर, सब्बार, ऑल दीज वर्ड्स आर आल्सो सुपरलेटिव जो आते हैं। और हमें पता है कि अल्लाह की सिफात में से असबूर भी है। आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह किस चीज पे सब्र करता है? इंसान डज नॉट बिलीव इन अल्लाह सुब्हान व तआला, अल्लाह के साथ बेटे बना लेता है और मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ शिर्क जो हम देखते हैं। तो अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे जो इंसान के जो करतूत है उस पर कितना सब्र करता है। He keeps giving him food, he keeps giving him risk, he keeps giving him health, he keeps giving him children, he gives them a good life despite all that. तो कितना सब्र है अल्लाह सुब्हान ताला का अगेंस्ट दिस हार्मफुल सेइंग। मफहूम है बुखारी की हदीस में, जिसमें अल्लाह सुब्हान ताला गिव्स देम हेल्थ एंड सप्लाइज देम विद प्रोविजन एज वेल। क्या सब्र करना एक वीकनेस होगी? It is not weakness, but in fact, to do sabr, on the contrary, is to be brave. अब remember, there are two types of sabr. एक सब्र होता है एक्टिव सब्र और एक होता है पैसिव सब्र। हम इंशाल्लाह दोनों देखेंगे कि क्या फर्क है पैसिव सब्र में और एक्टिव सब्र में। सब्र जो है ना, it's like a journey too, and you'll keep building up your strength when you start doing sabr. देखिए, अगर हम एक महीने को लें और सोचे कि मेरे 30 ग्लास है महीनों में, और अगर आप उसमें सब्र डाल रहे हैं पूरे 30 दिनों में, आप देखेंगे इधर होएगा, बीच में आएगा, कभी ऊपर आएगा, है ना? तो there will never be perfection, absolute कभी नहीं होएगा, वेरिंग होएगा। बट द की थिंग टू रियलाइज इज प्रोग्रेशन होनी चाहिए कि एक दिन अगर भरा हुआ है, एक दिन थोड़ा नीचे भी चला गया, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर कोशिश करें कि उस लेवल को ऊपर करने की। सो प्रोग्रेशन रखे सब्र में, अपने आप को बिल्ड अप करना पड़ेगा। ये ओवरनाइट will not become just like I say, button dabaya tum part of my character. But sabr, remember, is the core of beautiful conduct. Very, very important and vital part of our conduct, and that is sabr. In Surah Al-Baqarah, we read,
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، تمہارے اپنے نفسوں سے، پھلوں سے، اور کس کو دو خوشخبری؟ الصابرین، صبر کرنے والے۔ اینڈ ایز وی ول لرن، as the question arises کہ میں صبر کیسے کروں، تو یہ جو ہے نا قرآن کا حصہ مجھے یاد ہونا چاہیے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب مجھے کوئی چھوٹی مصیبت آئے، درمیانی مصیبت آئے، بڑی مصیبت آئے، سٹریس میں آ رہی، مجھے کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ان کے اوپر کیا آئے گا؟ صلوات اور رحمہ آئے گا۔ So this is what our key is, that اب یہ نہیں کہ دانت چبا کے میں بول رہی ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور غصہ بھرا ہوا میرے اندر، نہیں، ہم نے کوشش کرنی کہ اس کو ابزارب کریں، یہ کہیں کوشش کریں، لکھ لیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہمارے تو پوری زندگی دیکھیں we are all face trials and remember our life is continuously changing internally and externally، اندرونی طور پہ بھی اور باہر کی طرف سے بھی چیلنجز ہمارے ڈیلی آتے، ہمارے ایموشنز آر چینجنگ، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی مشکل حالات میں پریشانی، کبھی غصہ، یہ سارے ایموشنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ There's no denying that. Now how we maneuver them and how we are going to live our life is up to you and me. عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو باندھ کے رکھے گا۔ آپ نے پڑھا نا ڈیفینیشن صبر کی، اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ کس سے؟ کس چیز سے روکنا؟ نیگیٹو ری ایکشن۔ انشاءاللہ ہم حدیثیں بھی پڑھیں گے، قرآن کے آیات بھی پڑھیں گے، and we will think and brainstorm how each one of us will increase our level of صبر انشاءاللہ۔ پہلی آیت پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ کون پڑھنا چاہے گا؟ ہنا آپ پڑھنا چاہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، البقرہ 153۔ جی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ Allah the Exalted says, O you who believe, seek help in patience and as-salah, the prayer۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا ڈیپ کنیکشن ہے بٹوین صبر اینڈ صلاح۔ تو اکثر جب بے چینی اور ہمیں بے صبری ہوتی ہے، how many of us actually run to the prayer mat؟ how many of us، ہم پڑھتے تو ہیں لیکن پریکٹیکل زندگی میں سوچنے والی بات ہے کہ کتنے ہیں ہم میں سے جب ہمیں کوئی مشکل، کسی کی بات بری لگ گئی، کسی نے مجھے ٹونٹ کر کے کچھ کہا اور میرا دل دکھا ہوا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے کیا کروں۔ سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ تو ہم نے پڑھا کہ ظالم کو اس کے ہاتھ روکنے، سم ٹائمز اٹس ناٹ always possible sometimes, and throughout the Quran we see many incidents in which the stories of the prophets جس طرح سے انہوں نے صبر کیا اور ہر وقت there wasn't a possibility کہ جواب دیا جائے۔ اپنا internal level of patience جو ہے ہمیں قرآن ہی بتا رہا ہے کہ نماز، اور نماز میں کیا ہے؟ ہمارا کنیکشن with اللہ سبحانہ وتعالی۔ قال اللہ تعالی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہ الزمر کی آیت نمبر 10 ہے۔ بغیر حساب، آپ سوچیں کہ صبر کا کتنا بڑا اجر ہے۔ دیکھیں باقیوں کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 100 گنا تک بھی ہیں، اور روزے کا بھی اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا، اس کا اجر محفوظ ہمیں نہیں معلوم، اور ادھر بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پورا دیا جائے گا۔ یوفی الصابرون، جو صبر کرنے والا ہے، what empowerment we find in this ayah۔ جب صبر کریں گے اور بغیر حساب کے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن پاک میں بتا رہے ہیں۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس
ولا يصبر على آذاهم. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے اس کا اجر زیادہ ہے اس مومن سے جو لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں رہتا اور نہ ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ Two kinds of characters are mentioned. ایک وہ ہے جو despite the fact کہ اس کو مشکل لگ رہی ہے لوگوں میں رہنے، اس کو اذیت پہنچایا جا رہا ہے، but he does not leave them, he does not seclude himself, he does not isolate himself when they harm. And دیکھیں جب آپ کے مقاصد بہت بڑے ہوتے ہیں نا، فار ایگزامپل ہم دین کا کام کر رہے ہیں، انٹریکشن آپ چھوڑ دیں گے تو کیا ہوئے گا؟ آپ اپنا مشن سے ہٹ جائیں گے، آپ اپنا میسج دینا، حق بات بولنا وہ رہ جائے گی۔ جو پورا آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے ایپیسوڈ اینڈ یو آر منگلنگ ود پیپل، اس کے لیے جو ہے بہت بڑا اجر بتایا جا رہا ہے ہمیں۔ he will get a much higher reward than the one who says okay ان سے تو مجھے بہت مشکل مل رہی ہے، ان کو میں I'm just not going to meet them anymore and my cut off my تعلقات ان کے ساتھ، میں بالکل ان سے نہیں ملنا چاہتا۔ تو یہ مشکل کاموں میں سے نا کہ آپ کو کوئی اذیت دے رہا ہے، آپ کو ہرٹ کر رہا ہے، that doesn't mean that you don't analyze what is the situation، کہ کیا آپ نے تو نہیں کوئی ایسی چیز کی ہوئی جس کی وجہ سے وہ آپ کو ہارم کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو جنرلی ہم اس حدیث سے سمجھیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں ہارم کرنے کی۔ And if we see in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he is the perfect example of how he continued with his mission despite the great opposition he faced by the kuffar, by the disbelievers. دیکھیں آپ نے باؤنڈری سیٹ بھی کی، آپ نے کوشش بھی کی کہ اگلا آپ پر ظلم نہ کرے and you're not taken advantage of. لیکن in practical life جو ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں، it doesn't always be a very ideal situation. ضروری نہیں کہ ہر وقت یہ ایک ideal situation جو میں نے سیٹ کی اور میں چاہتی ہوں کہ یہ میرا فائدہ نہیں اٹھایا جائے، ہر وقت یہ ممکن نہیں ہے۔ باؤنڈریز تو ٹوٹی جائیں گی and you have to be strong enough to know how to deal with them. اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ بات کی جا رہی who still mingles with the people. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو جو اذیت دے رہے ہیں وہ ان کے ساتھ چھوڑتا نہیں ہے اٹھنا بیٹھنا۔ That is a very drastic situation کہ آپ ان کو بالکل ان سے تعلقات ختم کر لیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں۔ اپنی باؤنڈریز تو of course you will continue to and you will talk to them and ان کی کمیونیکیشن ان کے ساتھ آپ کریں گی کہ یہ اس وقت مجھے ٹھیک نہیں لگی، یہ جو بات مجھ سے کہا گیا تھا یہ آپ تو کنٹینیو کریں گے، ضرور بتائیں گے۔ لیکن یہی تو ایکچولی they are very interconnected. یہ والی بات he still mingles, he tries to communicate, he tries to this character is trying to make amends. اور وہ انسان جو بالکل امینڈز بھی نہیں چاہ رہا کہ اس رشتے میں آگے کوئی میں اپنی باؤنڈریز ایکسپلین کروں یا ان کو سمجھاؤں کہ یہ چیز غلط ہو رہی میرے ساتھ، وہ کاٹ کے الگ بیٹھ جاتا ہے۔ مثال کے جیسے کہ ٹین ایج لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ وین بلڈ پریشر ذرا ہائی ہوتا ہے نوجوانوں کا، تو وہ کیا آپ ان سے کوئی بات کریں گے تو وہ کمرے میں جا کے لاک کر لیتے ہیں نا کمرہ۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا اسپیس آپ دیں گے ان کو، لیکن کمیونیکیشن اوپن رکھنا ضروری ہے۔ ان سے بھی آپ نے حق بات تو کنٹینیو کرنے بتانی، بے شک وہ ایسے اگر اسٹیپس لیں بھی، یو ول کیپ یور کمیونیکیشن اوپن ود دیم، یو ول ٹرائی اینڈ ایکسپلین ٹو دیم کہ یہ چیز کیوں نہیں ایکسیپٹیبل ہے۔ فار ایگزامپل ان لاز میں کوئی ہے اینڈ اس نے غلط بات کی آپ کے سب کے سامنے، فار ایگزامپل، کیا آپ اپنے ان لاز سے ملنا چھوڑنا بند کر جائیں گے؟ آپ کیا میں ان کے گھر نہیں جاؤں گی اب کہ انہوں نے میری اتنی بے عزتی کی؟ ٹھیک ہے، they have no right to be rude to you, they have no right to make fun of you, and you can very politely talk to them about it, send them a written message، کچھ چیز بنا کے ساتھ بھیج دیں، یہ چیز مناسب نہیں تھی۔ the problem with us is ہم بولتے نہیں، ہم کمیونیکیشن اپنی کھلی نہیں رکھتے۔ so effective communication is so important، اینڈ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیفینسو پہ ہو جائیں، لیکن آپ اپنے اوپر ڈالیں کہ مجھے یہ بات ہرٹ کی۔ ہم اٹیک موڈ میں آ جاتے ہیں، آپ نے یہ بات کی،
The choice of words is so important in effective communication. सब्र doesn't mean कि आप कोने में बैठ जाएं और बस अपने रोते रहें और कहें मैं तो सब्र की हालत में और मुझे इसका अजर मिल रहा है. एक्टिव सब्र बहुत जरूरी है, which we need to now inculcate in ourselves. जैसे हम देखते हैं कुरान पाक में कि याकूब अलैहिस्सलाम के साथ जब his sons came to him, he knew he couldn't do anything. उन बेटों ने नहीं सुनना था और उनकी स्टोरीज थी, उनकी फैब्रिकेटेड स्टोरीज थी, तो वो गम की हालत में रहे. लेकिन जब बेटे आए और उन्होंने कहा था बिन्यामीन को भी साथ हमारे लेके जाएं, तो क्या हुआ? देन शरायत उनने डाले और उन्होंने कहा कि कमीज भी लेकर आए यूसुफ अलैहिस्सलाम की. सो ही लुक एट द ब्यूटीफुल सब्रुन जमील कहा गया ना उनका सब्र को. तो ये देखिए, हर सिचुएशन जो है उसको आपने जज करना है कि इस सिचुएशन में मैंने क्या करना है. शायद बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, उस वक्त खामोश रहना बेहतर होए और आप हो सकता है उस वक्त खुद ओवर सेंसिटिव हुई हों. मे बी you have been oversensitive at that time and you took it personally, and later on maybe you think I don't want to make it a big scene, but just be careful कि it's not a sore point in your relationship. ये जरूर आपने देखना, अगर आपको लग रहा है then it is better to think of ways in how you're going to approach the subject. ठीक है, चले आगे चलते. عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، بے شک اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہے، اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے. اگر اسے خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے. رواہ المسلم. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جو تھے، اگر آپ کو یاد ہے، یہ صہیب رومی ہیں and he had a very difficult life himself. He was sold as a slave and then he was freed there and there he became a very wealthy man. اور جب ان نے ہجرت کی تھی، اگر آپ کو یاد ہے، تو ان جو یہ نریٹر ہیں، یہ ان نے اپنا سارا مال جو تھا he gave it up so that he could leave مکہ. تو قریش persecuted him and said whatever جو تم نے کمایا تم نے یہاں پر آ کے کمایا. تو یہ صہیب رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنا سارا مال ان کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑا کے مدینہ پہنچے ہجرت کر کے. اور وہاں پر کیا کہا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابو یحییٰ تم نے بہترین سودا کر لیا. So this is his life, and if you notice that he gave up all his wealth. For what? For deen, for Islam. یہ جو حدیث ہے جو ہمیں پہنچتی، there is good for him in everything. ہر چیز میں اس کے لیے خیر. And اگر اس کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے، خوشی کی چیز پہنچتی، تو وہ شکر ادا کرتا ہے. کیسے شکر ادا کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے آپ صدقہ کریں، خوشی کا اظہار کریں، اس میں یہ نہ ہوئے کہ بے قابو ہو جائے خوشی میں. Also to protect your blessing, آپ اس کو فلانٹ نہ کریں. جی شیئر کر سکتے ہیں اپنے with your sincere ones, you can share them. خوشی کا اظہار کرنے کی اجازت بھی ہے ہمیں، لیکن ایروگنس اور فار ایگزامپل ایک نئی گاڑی ملی تو آپ اس کو فلانٹ نہ کریں اور ایروگنٹلی اس کو نکالیں نہیں. اور اسی حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مشکل اس کو پہنچتی ہے تو he is patient and that is good for him. تو پیشنس کے لیے آپ کو پتہ ہے سجدہ شکر از سننا، کہ آپ کو اس وقت سجدہ شکر میں کوئی تکلیف کی خبر آئی، آپ سجدہ شکر میں چلے جائیں. اور دس از ون آف جو ہے یہ سنز ہیں کہ مشکل سے نکلنے کے لیے، ڈسٹریس سے نکلنے کے لیے. سیدنا نضر بن انس سے روایت ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں ضرور تمنا کرتا.
اور یہ حضرت انس سے جو روایت ہے نا، ہی از ون آف دوز کمپینینز، وہ صحابہ ہیں جن کی بہت طویل عمر تھی، ون آف دا لانگسٹ تھی. تو آپ سوچیں ویسے لمبی عمر جب ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ، اور دیکھیں کب انسان کہتا ہے کہ مجھے موت آئے؟ جب مشکل پہ مشکل، مشکل پہ مشکل، نیور اینڈنگ کلیمٹیز اینڈ ٹرائلز ہوتی. اور اکثر لوگ آپ سنتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اس خبر سے پہلے مجھے موت ہی آ جاتی. یہ لوگوں کے الفاظ نکلتے، لیکن یہ ان کا دیکھیں ایمان کہ انہوں نے یہ کہا that you should not long for death, then I would certainly, because he heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam say. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ that one should not wish for death. ابھی recently with the results coming out, distressing news was that a young boy, اس کے results ٹھیک نہیں تھے اور اس نے اپنی جان لے لی. تو یہ چیز جو ہے بہت بہت دکھ والی تھی، اس لیے کہ ہم نے اپنے اوپر کس قسم کے پریشرز ڈال دیے ہیں کہ یہ دنیا کے ریزلٹس کے لیے اتنا بڑا قدم کہ اپنی جان لے لو. یہاں تو بات ہو رہی تمنا بھی نہیں کرنی، لانگ بھی نہیں کرنا، کہاں ایکچوئل ایکٹ کر لیں. ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یقول اللہ تعالی ما لعبدی المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. Beautiful. ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کا میں کوئی عزیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں. فرینڈ میں عزیز بھی ہو سکتا ہے، ریلیٹیو بھی ہو سکتا ہے، قرآن کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے. ٹو ڈائی ہی ریمینز پیشنٹ. اس میں اجر جو ہے نا، دیکھیں آپ کہ اس کا ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے. سو دیکھیں صبر جو ہے، آپ سوچیں کہ انسان کین آلسو ڈو صبر، کہ لوگ کہیں گے کتنا صبر والا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ نیت ہوئے کہ فار اللہ سیک he doesn't complain, he doesn't become a symbol of ungratefulness, and for him the sabr has great reward. آگے چلتے. ان ثابت قال سمعت انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصبر عند الصدمۃ الاولى رواہ البخاری. ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے. Patience is at the first stroke of a calamity. اب آپ دیکھیں کہ جیسے اگر مجھے کوئی چوٹ لگتی ہے، انیشلی کتنی درد ہوتی ہے نا، اور پھر پین ریسیڈ ہو جاتی ہے and you feel better. اسی طرح سے جو ایموشنل پین ہوتا ہے نا، وہ پہلے بہت زور سے آتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے، پھر آہستہ 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 the pain جو ہے نم سی ہو جاتی ہے. sometimes it will come back, but on the whole it will start numbing. یہ اللہ کا نظام ہے. تو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہی چیز ہم نے نوٹ کرنی ہے اپنی ڈیورنگ دس ویک کہ کوئی مجھے مشکل کا وقت آیا. یہ چیز ہم نے نوٹ کرنی، آپ نے بھی اور میں نے بھی، کہ during this week what is my reaction, the instant reaction on anything unpleasant. That is real sabr. It can be from even one of your children. اس نے گلاس توڑ دیا ایک دم، کیا میرا ریاکشن ہوتا ہے؟ کیوں میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ایج پہ نہیں رکھنا چاہیے تھا. اینڈ یا میرا ریاکشن ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بجلی چلی جائے، گاڑی رک جائے، پیٹرول ختم ہو جائے، سبزی ختم ہو جائے، ٹماٹر ختم ہو جائے، کھانا سڑ جائے، ٹھیک ہے آپ نے ساری چیزوں کی پلاننگ کرنی، کوشش کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی انپلیزنٹ چیزیں بھی ہماری جو زندگی میں ہو رہی ہیں اس میں ہم نے اپنے صبر کو بلڈ اپ کرنا ہے. جم جاتے ہیں، اب اپنی فزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنے مسلس کو بلڈ اپ کرتے ہیں. وی پریکٹس آر
फिजिकल स्ट्रेंथ, इसी तरह से सब्र को सोचे कि मेरा एक मसल है और उसको मैंने स्ट्रेंथन करना है, उसको मैंने स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, हमारे जो उस्ताद नुमान अली खान साहब हैं, वो कहते हैं कि सब्र डजंट मीन द एब्सेंस ऑफ इमोशंस बट द एबिलिटी टू एक्सप्रेस देम प्रॉपर्ली विदाउट एक्सीडिंग द लिमिट सेट बाय अल्लाह। और बहुत अच्छी उन्होंने एग्जांपल दी कि उन्होंने ये कहा आपका कि अपने इमोशंस को सही तरह एक्सप्रेस करें और वो जो लिमिट अल्लाह सुब्हानो ताला ने दी है उनको एक्सीड ना करें। और उन्होंने ये कहा कि अगर शौहर अपनी बीवी पर नाराज है कि उसने खाना नहीं सही पकाया, तो वो उसको क्या कहेगा, उसको फिर भी नरमी से कहेगा, उसको हर्ट नहीं करेगा, ना उसको मारेगा, ना उसको स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग करेगा। ठीक है, वो आराम से कह सकता है कि ये खाना जो है इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है, he can't say that, but treat them kindly, और उसमें how he is going to treat them and give the message. So ये जो सेल्फ मैनेजमेंट हम सीखेंगे, ये कैसे होएगा? सब्र का हमने एक प्रैक्टिकल जो स्टेप था वो हमने ये पढ़ा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। और मुझे बताएं और क्या प्रैक्टिकल आपके जहन में बातें आ रही है कि हमने मसल डेवलप करना है ना। वो जो हमने सारी चीजें डिस्कस की थी कि खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, वो जो हमने सुन्नत के मुताबिक डिस्कस किया था, वुजू कराएं, ये सारी चीजें। इसके अलावा रिमेंबर कि अपना जिक्र को इंक्रीज करें, अपने कुरान पाक को इंक्रीज करें पढ़ना, ऊंचा ऊंचा, हमारी उस्ताजा कहती थी परेशानी में ऊंचा ऊंचा तिलावत करने लग जाएं, सदका दें, बलाएं दूर होती हैं सदके से, दुआ करें और अपनी नीयत को खालिस अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए रखें, बिकॉज सब्र gives extreme empowerment, and we see those people were tested most who were closest to Allah subhanahu wa ta'ala, and those were the Anbiya. And आप सोचें कितने इंसिडेंट्स है सब्र का। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा का सब्र हम पढ़ते हैं। फिर हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के पास एक औरत आई, मैं इसकी औरत का सोचती रही कि वो आई अपनी दो बेटियों के साथ और वो कुछ मांग रही थी। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मेरे पास कुछ नहीं था सवाए खजूर के। जब उसने वो खजूर, उन्होंने खजूर हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने उस औरत को दी, उस औरत ने उसको दो में करके अपनी दोनों बेटियों को दे दिया और खुद कुछ नहीं खाया। एंड जब वो चली गई तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा ने ये सारी किस्सा सुनाया, तो उन्होंने यही कहा कि whoever is put to trial by these daughters, जिसको आजमाया जाए इन बेटियों के जैसे, and he treats them generously, then these daughters will act as a shield for him from hellfire. उसने कितनी सब्र के साथ अपनी बेटियों को वो खजूर देती, मैं ये सोचती हूँ। खुद भी भूख लगी होगी, कुछ था ही नहीं उसके पास में। So, dear sisters, life is not a straight path. It is full of trials, and there are victories, there are setbacks, there are lessons, and we will all face moments of joy as well as moments of hardship, because this world was never meant to be perfect. It was meant to be a test, जैसे हमने सूरह मुल्क में पढ़ा था। So, and remember that hardship can be a sign of Allah's care, a reminder that He has chosen you to grow. Allah चाहता है कि हमें प्रोग्रेशन की तरफ लेके जाए, closer to Him, and to strengthen our bond with Him. अल्लाह से हमारा ताल्लुक और मजबूत होए। अल्लाह सुब्हानो ताला हमें बगैर किसी टेस्ट के, बगैर आजमाइशों के अपने करीब करके हम प्रोग्रेस करने का, अल्लाह प्रोग्रेशन की तरफ लेके जाए। But remember also, which will empower one, कि trial इंशाल्लाह is temporary, but the reward उसका अजर जो है ना, वो अल्लाह सुब्हानो ताला के पास इटर्नल होएगा। जो सफरिंग होएगी वो टेम्पररी है, लेकिन उसका अजर इंशाअल्लाह परमानेंट इटर्नल होएगा अल्लाह सुब्हानो ताला